آج کل یہ ایک شعر چل رہا ہے، منم غلام حضرت شاہ نجف، دل علی دلبر علی راہ علی رہبر علی. اس طرح کی منقبت جو ہے نا وہ آج کل نعت خواں حضرات جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ نعت نہیں ہے بلکہ کسی نوحے کا حصہ ہے. ہمارے دور کے بالخصوص جو نعت خواں حضرات ہیں ان میں سے کثیر تعداد ایسی ہے جو بے لگام ہو چکی ہے. وہ کہتی ہے بھائی ہم پر ہاتھ نہ ڈالو، جو ہم کر رہے ہیں کرنے دو. اچھے بھی ہیں بہت سارے، جب کوئی نیا کلام پڑھتے ہیں تو کسی صاحب رائے مفتی صاحب یا عالم صاحب سے مشورہ لینے کے بعد وہ اس سے پڑھتے ہیں. لیکن بعض اتنے بے لگام ہو چکے ہیں انہیں کرارے نوٹ ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آج مولا کائنات کے نام پہ ہر بندہ جھوم رہا ہے در نعرے لگائے جاؤ، جھومے جاؤ، نوٹ آئے جائیں، اس کو جیب میں ڈالے جاؤ، چلتے بنو. تو ایسے بے لگام ہو گئے تو پھر وہ سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی آ گیا پھر اس کو ایک ٹرینڈ بنا دیتے ہیں، پھر وہ چلتا رہتا ہے، سب پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کس کا حصہ ہے کیا نہیں. تو اگر اس جملے پر غور کریں تو کوئی قباحت تو نہیں ہے. منم غلام حضرت شاہ نجف، یہ ایک اس کا جو ترجمہ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ میں مولا کائنات حضرت شیر خدا کا غلام ہوں. تو پڑھنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک بد مذہب کا لکھا ہوا کلام ہے تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھا جائے. اہل سنت کے علماء نے اہل بیت اطہار کی شان میں کئی منقبتیں لکھی ہیں، اور ایسی لکھی ہیں کہ آپ اس سے پڑھیں تو پڑھتے ہی چلے جائیں. کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھی، جیسے کہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر لکھا نا کہ ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان و اہل بیت. کہ جبرائیل امین بھی ان کی خدمت میں جاتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ جب جبرائیل امین آئے حضور کی بارگاہ میں تو اللہ نے جبرائیل امین سے کیا کہا کہ جب میرا محبوب سو رہا ہو تو جا کے بیدار نہیں کرنا، ہاتھ سے نہ اٹھانا، آواز نہ دینا. پھر کیا کرنا؟ تو اب جب جبرائیل امین آتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، اٹھانے کا انداز کیا تھا کہ اپنی پلکیں جو ہیں وہ حضور کی ایڑی مبارک کے اوپر مس کرتے ہیں تاکہ حضور کو کچھ محسوس اور بیدار ہو جائے. تو اس لیے سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھا کہ ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان و اہل بیت. تو ایسے جو ہمارے صحیح العقیدہ علماء اہل سنت ہیں تو ان کی منقبتیں پڑھیں، نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ نوحے کے کچھ حصے پڑھیں. اس جملے پر کلام نہیں ہے، اس کا کوئی غلط معنی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو کہ پھر آنے والے وقت میں اہل سنت کے سٹیج کے اوپر پورے نوحے پڑھے جا رہے ہوں. پھر آپ جانتے ہیں کہ بعض احباب ایسے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ جو منصب ان کا نہیں ہے اس سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں. حضور نے فرمایا نا حضرت علی سے کہ علی تیرا معاملہ جو ہے جناب عیسیٰ جیسا ہے، کہ بعض تیری شان میں اتنے غلو کر جائیں گے کہ حد سے تجاوز کر جائیں گے، اور بعض تیرے بغض اور اناد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ دونوں ہی جہنمی ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ اطرت رسول اللہ کی. کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے، اور ان دونوں کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. ایک آنکھ صحابہ ہے تو ایک اہل بیت اطہار ہے. تو اس لیے اس قسم کے یعنی اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے کے لیے ہمیں ان نوحوں کی ضرورت نہیں ہے، ان بد مذہبوں کے لکھے ہوئے کلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے علماء نے اتنا لکھا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بد مذہب کی طرف جائیں. تو اس لیے گزارش ہے ان تمام ہی نعت خواں احباب سے، حضرات سے ایک عاجزانہ کہ اگر آپ کوئی بھی نیا کلام پڑھیں تو سب سے پہلے تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ آپ پیسوں کے لیے ہی جاتے ہیں، لیکن بہرحال بعضوں کی حرکتیں بتا دیتی ہیں. تو اس لیے اخلاص اور محبت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر کوئی نیا کلام پڑھنا ہو تو ضرور بھی ضرور علماء کی اس میں آرا لے لیں، مشورہ لے لیں، تاکہ پھر جو ہے وہ تان و زنا نہ ہو اور پھر کوئی فتنہ کوئی معاملہ جو ہے وہ رونما نہ ہو.